راشد جب کام سے واپس آیا تو لبنہ اپنے بیڈ پر پریشان بیٹھی تھی۔ راشد نے لبنہ سے پوچھا کہ وہ کس بات سے پریشان ہے، کیا گھر میں کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ لبنہ نے راشد کو فریج سے پینے کے لیے پانی لا کر دیا اور راشد کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، گھر میں سب خیریت ہے۔ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میری سہیلی ہنا کا فون آیا تھا۔ اس کی نند کی شادی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ اس کے حالات معاشی طور پر کافی خراب ہیں۔ وہ اصل میں مجھ سے شادی کے لیے کچھ کپڑے ادھار لینا چاہتی ہے۔ جب سے اس کا فون بند ہوا ہے میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ راشد کہنے لگا، کیسی کشمکش؟ اگر وہ کپڑے مانگ رہی ہے تو دے دو، آخر اس نے واپس تو کر ہی دینے ہیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں اسے کپڑے تو دے دوں گی، میری کشمکش کی وجہ یہ ہے کہ خدا میرے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ میں نے کرسمس کے لیے جو 2 نئے جوڑے سلوائے ہیں میں اسے وہ دونوں جوڑے گفٹ کر دوں، لیکن سوچتی ہوں کہ وہ دونوں جوڑے خاصے مہنگے ہیں۔ میں دل ہی دل میں خدا سے کہہ رہی ہوں کہ میں ان 2 جوڑوں کے علاوہ کوئی اور 2 جوڑے اسے دے دیتی ہوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ راشد لبنہ کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو لبنہ، اگر خدا نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم وہ جوڑے جو کرسمس کے لیے سلوائے ہیں اپنی سہیلی کو دو، تو پھر تمہیں اسے وہی کپڑے گفٹ کرنے چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی سہیلی کو اچھی چیزیں دو تاکہ وہ خوشی سے شادی کی تقریبات میں شریک ہو سکے۔ میرا ایمان ہے اگر تم خدا کی تابعداری کرو گی تو خدا تمہارے لیے کرسمس سے پہلے ان 2 جوڑوں سے بہترین جوڑوں کا انتظام کر دے گا۔ راشد کی بات سن کر لبنہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، جسے راشد نے بھانپ لیا۔ دیکھو لبنہ، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ خدا نے اس کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں تخلیق کی ہیں اور اس نے بغیر کسی تقاضے کے ان سب چیزوں میں ہمیں شریک کیا ہے۔ وہ اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں آسودہ کرتا ہے تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا۔ کیا ہم اس کی محبت میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں خدا نے تم پر یہ فضل کیا ہے کہ تم اس کے نام کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر اپنی اچھی چیزوں میں اپنی سہیلی کو حصے دار بناؤ اور خدا سے برکت پاؤ۔ راشد کی باتیں سن کر لبنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں راشد، خدا نے مجھے موقع بخشا ہے کہ میں اپنی سہیلی کی خوشی کا سبب بن سکوں، اس کی مدد کر سکوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے خدا کی تابعداری کر سکوں جس نے میرے لیے آج تک سب کچھ کیا ہے۔ میں ابھی ہنا کو فون کرتی ہوں کہ وہ کسی کو بھیج کر کپڑے منگوا لے۔ لبنہ کی بات سن کر راشد کھلکھلا کر ہنسا اور اس نے ہاللویہ کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہن لبنہ کی طرح ہمیں بھی اپنی بہترین چیزوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ اپنی اچھی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتے تھے اور ان میں کوئی محتاج نہ تھا۔ جو کچھ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اپنے پاس رکھنے سے بہتر ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنے والے بن جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔